میں دولہا بنا اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میری بارات کا دن تھا۔ میری شادی ایک بہت ہی نیک لڑکی سے ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری سالیہ دودھ پلانے کی رسم کے لیے اسٹیج پر آ چکی تھی۔ میری بیوی کی سب سے چھوٹی بہن مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی رسم ادا کرنے کے لیے وہ مجھے دودھ پلانے لگی تو میری جیب میں ایک موبائل ڈال دیا اور چپکے سے بولی، گھر جا کر اس میں جو ویڈیوز ہے وہ دیکھ لینا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں اس کی بات پر بڑا حیران ہوا مگر سب مہمانوں کے سامنے اسے کچھ کہہ نہ سکا۔ شادی کے کچھ دن بعد میں نے وہ موبائل آن کیا اور ویڈیو دیکھنے لگا مگر ویڈیو دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو وہی میرا نام ایوب ہے۔ میں اپنے گھر کا اکلوتا مرد تھا۔ ابا نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی کیونکہ دونوں کی کبھی نہیں بن سکی تھی۔ ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے اس فیصلے سے ان کے چاروں بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ پہلے ابا ملنے آتے رہے پر جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی تب سے وہ بھی بھول گئے کہ ان کے پہلے بھی 4 بچے ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ باپ کے سایہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ باپ کی وجہ سے اولاد کی شخصیت مکمل ہوتی ہے، پر میرے لیے میری ماں ہی میرا باپ تھی جس نے اپنی جوانی ہمارے نام لگا دی تھی۔ سب کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی اور ہمیں ماں باپ دونوں کا پیار دیا۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے ایک اچھی جگہ جاب مل گئی اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ میں 3 بہنوں کا ایک بھائی تھا۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور جیسے ہی ان کی شادیاں ہوئی سب کو میری شادی کی فکر ہو گئی، جبکہ میں شادی کے نام سے بھی بھاگتا تھا کیونکہ میرے ماں باپ کو شادی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میں بچپن سے ان کی لڑائیاں جھگڑے دیکھتا ہوا آ رہا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے ایک مشکل زندگی گزار دی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں پھر سے اپنے ماں باپ کی طرح ایک عورت کو چھوڑ جاؤں اور میرے بچے میری جیسی محرومیوں والی زندگی گزاریں۔ اماں مجھے بہت کہتی کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، پر میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ اماں نے شروع سے میری تربیت ہی ایسی کی تھی اور مجھے سمجھا دیا تھا کہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتے وقت یہ ضرور خیال کرنا ہے کہ تمہاری اپنی بھی 3 بہنیں ہیں۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کے باس کی ایک بیٹی تھی جو بہت بگڑی ہوئی تھی اور وہ بار بار میرے سر پر کھڑی ہوتی جبکہ مجھے ایسی عورتوں سے بہت چڑھتی۔ میں جتنا اس سے دور جاتا وہ اتنا میرے قریب ہوتی اور مجھے کسی نہ کسی کام سے اپنے ساتھ لے جاتی اور باس کے کہنے پر مجھے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑتا۔ میری بھی بہنیں تھیں جو گھر سے باہر پردہ کر کے جایا کرتی تھی، پر جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے ان کے سر سے اور گلے سے دوپٹے بھی اتر جایا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنگ ذہن کا آدمی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس عورت میں حیا ہوگی وہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی۔ میری ماں نے پہلے خود پردہ کیا اور پھر میری بہنوں کو کروایا اور میرے باس کی بیٹی انتہائی بیہودہ کپڑے پہنتی۔ میں جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کیا کرتی۔ میں بہت تنگ آ چکا تھا اور نئی جاب کی تلاش میں تھا۔ میری یہ جاب بھی بہت اچھی تھی پر باس کی بیٹی میرے لیے سر کا درد بن چکی تھی۔ میں پہلے ہی غصے کا بہت تیز تھا۔ گھر پر سب کو میری شادی کی فکر رہتی تھی۔ بہنیں کہتی تھیں کہ انہیں بھابھی چاہیے۔ مجھے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہا کرتا تھا، پر مجھے جب بھی غصہ آتا میں اپنے ارد گرد کی چیزیں توڑ دیا کرتا۔ میں بچپن سے ہی ایسا تھا اور میری عادت مجھے خود بھی بہت بری لگا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری بہن اندر داخل ہوئی اور کہا کہ شادی اب کر لو، اور یہ سنتے ہی مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا نہیں کرنی مجھے شادی۔ تب میری بہن ناراض ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور کہا کہ اب وہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی
وہ شروع سے جذباتی تھی، پر مجھے گھر میں بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ بڑی بہن جتنی سمجھدار تھی اتنا ہی میرے معاملے میں نہ سمجھتی، روز نئی لڑکیوں کی تصویر لا کر مجھے دکھاتی، حالانکہ میں صاف صاف بتا چکا تھا مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ جب شادی کا ذکر آتا ہے میرے کانوں میں اپنے ماں باپ کی باتیں گونجا کرتی تھی۔ بابا کہتے ہیں کہ میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں، اور ماں کہتی تھی کہ پتہ نہیں کون سا وہ وقت تھا جب میں نے آپ جیسے شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی عذاب میں ڈال لی۔ میں اس وقت ان کے جھگڑے سے ڈر کر سہم جایا کرتا، میری تکلیف کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ماں اور بہنوں کے مجبور کرنے پر میں لڑکی کی تصویر دیکھ لیتا، پر مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ میرے ذہن میں میری بیوی کو لے کے جو خاکہ بنا ہوا تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ میں اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہتا تھا، اور لڑکی بھی ایسی چاہتا تھا جو بالکل سادہ سی ہو، جس کا مزاج سادہ سا ہو، جو مجھے سمجھتی ہو۔ میرا باپ کبھی کبھار مجھے ملنے آ جایا کرتا تھا، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ میں کہاں پر جاب کر رہا ہوں، مگر میں ان کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ انہی دنوں میرے باس کی بیٹی میرے گھر آنے لگی، اور جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ میرے گھر والے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ وہ تو بس مجھ سے شادی کرے گی اور مجھے کسی اور کا تو کسی صورت نہیں ہونے دے گی۔ مجھے اس کی اس بات سے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، تم میرے باس کی بیٹی ہو، صرف اس وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جیسی لڑکیوں کو تو میں منہ تک نہ لگاؤں۔ اور وہ انتہائی غصے میں گھر سے چلی گئی، اور اگلے دن باس نے مجھے جاب سے نکال دیا، اور میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں جاب کے لیے دھکے کھانے لگا، جہاں بھی جاتا وہاں سے اگلے دن ہی مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ میں اچھے سے جان چکا تھا کہ یہ سب باس کی بیٹی ثانیہ کروا رہی ہے۔ وہ بگڑی ہوئی لڑکی تھی جس سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی، پر میں بھی ضدی تھا۔ مجھے جو چھوٹی موٹی نوکری ملتی ہے میں کرتا رہتا، اور پھر ایک دن کچھ غنڈے گر آ کر میرے گھر والوں کو دھمکیاں دینے لگے اور سامان کی توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے۔ مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہوا، میں سیدھا باس کے گھر چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہاں ابا بیٹے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی خوشی سے میرے گلے لگے اور کہنے لگے کہ مبارک ہو، میں نے تمہارا اور ثانیہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تمہارے باس امجد صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں، دیکھو میری زمین کا اتنا پرانا کیس منٹوں میں انہوں نے ختم کروا دیا۔ اور میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا یہ رشتہ کیسے طے کر دیا؟ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، اور اپنے سیٹ کو بھی سمجھا دے اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، میں ان کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد باس نے مجھے کال کی اور مجھے دوبارہ سے جاب آفر کی، جبکہ مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنی عزت نفس کو کسی بھی صورت اور کسی کے ہاتھوں پامال نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ ایسے کئی ماہ گزر گئے، جب مجھے ایک اور بہت اچھی جگہ نوکری مل گئی، اور تنخواہ بھی پہلے سے زیادہ تھی، اور میرا باس بھی بہت اچھا تھا، اور میں ان کو پہلے ہی اپنا سارا مسئلہ بتا چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری قابلیت پر جاب دی ہے، اور کسی کے کہنے پر ہم کبھی بھی تمہیں اس جاب سے نہیں نکالیں گے، تم بے فکر رہو۔ یہاں پر کچھ ہی سال میں میرا ایک مقام بن چکا تھا، اور میرے مالی حالات ہر لحاظ سے اچھے ہو چکے تھے، جب ایک دن روتے ہوئے میرے سابقہ باس کی بیٹی ثانیہ مجھ سے معافی مانگنے آئی۔ میں پہلے بھی اس سے کئی لڑکوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھ چکا تھا، اس کے کافی افیئر رہ چکے تھے، لیکن امیر کبیر باپ کو اپنی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس پیسہ کمانے میں مصروف تھا۔ اور جب ثانیہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تو وہ بہت بدلی ہوئی تھی، پھر مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا، اور اس نے کہا کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور بابا نے بھی ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے یہ سن کے بہت افسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، مجھے گھر تو چھوڑ دو، اسی بہانے تم نے میری ماں کی طبیعت بھی پوچھ لینا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا،
پر وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور جوس لا کر رکھ دیا اور کہا کہ تم یہ جوس پیو، میں ماما کو بلا کر لاتی ہوں۔ جوس کو پیتے ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں کوئی نہیں تھا اور پولیس مجھے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے پر پکڑ کر لے گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ڈر گیا تھا اگر کسی کو پتہ چل گئے تو میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ مجھے تھانے میں شام ہو چکی تھی جب مجھے میرا ایک دوست لینے آیا اور میری ضمانت ہو گئی۔ میری طبیعت ابھی تک خراب تھی۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا، پر ثانیہ وہ کہاں گئی میں کچھ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ مقدار میں نشہ دیا گیا ہے جس نے میرے پورے جسم پر اثر کیا ہے، پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ معافی وہ سب ناٹک تھا۔ اصل میں ثانیہ نے مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا اور مجھے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی، لیکن وہ خود کہا ہے میں جرم نہ کر کے بھی اپنی نظروں میں مجرم بن گیا تھا۔ مجھے اس گناہ کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر میں گھر آ گیا، میں سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ شرم سے مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد کب نیند آ گئی اور کب صبح ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اماں کی آواز دینے پر میں مشکل سے آنکھیں کھول سکا۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا ہے عمیر، تم اتنے گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں ابھی تک اس واقعے سے نہیں نکل سکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں، آپ پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں فریش ہو کر کام پر چلا گیا۔ وہاں پر بھی کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی جو اتنا گمسم سے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تمہیں گھر پر ریسٹ کرنا چاہیے، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر اس نے کہا کہ عمیر جو بھی ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کبھی مر کر بھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کر سکتا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، جس نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست کہنے لگا کہ جس نے تمہیں تباہ کرنا چاہا۔ تم جانتے ہو کہ ثانیہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، اس نے سب تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ جانتے ہو کل رات حد سے زیادہ نشے کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو مجھ سے بدلہ لے چکی تھی۔ ثانیہ کی موت کا سن کر میرا آفس میں رکنے کا مشکل ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سارا دن میں ایسے ہی پھرتا رہا، پھر تک ہار کر سڑک کے کنارے پر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، پھر بھی یہ بات کہ کوئی عورت اتنی کیسے گر سکتی ہے؟ ثانیہ نے میری اور اپنی عزت خود کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں تو بلا وجہ اس کی سازش کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے بدلہ لینا تھا تو مجھ سے اپنی گاڑی کے آگے مروا دیتی، لیکن اتنا گھٹیا الزام میں کیسے جی سکوں گا؟ میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا کہ ابھی تک تم گھر نہیں گئے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ راہ چلتی ہوئی گاڑی کے آگے آ جاؤں۔ کیوں کیا اس گھٹیا عورت نے میرے ساتھ ایسا؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے لوکیشن سینڈ کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد میرا دوست آ گیا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر اس نے کہا کہ ثانیہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے، اس دنیا میں بھی اسے چین سے جینا نصیب نہیں ہوا اور آگے بھی اس سے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم ایک باکردار انسان ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم ذرا سوچو، جو گناہ تم نے نہیں کیا ہے اس کی سزا تم کیوں بھگت رہے ہو؟ میرے دوست نے کہا سب کچھ بھول کر آگے بڑھو، تمہارے گھر والوں کا تمہارے سوا کون ہے؟ بس اتنا سوچو اور اس بات کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پھر میرا دوست مجھے گھر چھوڑ کے چلا گیا۔
صحیح کہتے ہیں، اچھے اور مخلص دوست کا ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ میرے دوست کی بات سے مجھے بہت درس ملی تھی۔ کچھ ماہ گزرے، میں ایک دن کسی کام سے شاپنگ مال گیا تو وہاں ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ عبایا پہنے ہوئے تھی، اس نے حجاب اوڑھ کر رکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگی کہ میری غلطی تھی، میں نہ جانے کس سوچ میں چلا آ رہا تھا جو آگے دیکھا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی، لیکن وہ میرے دل میں ایسی بسی کہ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں، وہ باحیا چہرہ مجھے ہر پل یاد آتا تھا۔ میں بیٹھے ہوئے اس کی سوچ میں گم ہو جایا کرتا۔ مجھے تو کوئی لڑکی کبھی اچھی نہیں لگتی تھی، یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا تھا کہ یہی ہے وہ لڑکی جس کی میرے دل کو تلاش تھی۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سر یوں اچانک، خیریت تو ہے نا؟ وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ ہاں بالکل خیریت ہے۔ کیا میں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا کہ سر بالکل آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس کے بعد میرے باس ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اماں سے اپنی بانجی اور میرے رشتے کی بات کر دی۔ میں حیران تھا کہ باس اچانک رشتے کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اماں نے میرے باس اور ان کی بیوی سے کہا کہ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے لیے، لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے بات کریں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے جس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ تو کوئی اور لڑکی تھی۔ میں کیسے ان کو ہاں کر دوں؟ پھر میرے باس نے کہا کہ کیوں عمیر، کیا میرے کہنے پر بھی شادی نہیں کرو گے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ جی سر، جیسا آپ کو صحیح لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں میں نے اس لیے کر دی تھی کہ میرے باس انتہائی شریف اور نیک انسان تھے، وہ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میں کچھ افسردہ سا تھا کہ پتہ نہیں باس کی بانجی کیسی ہوگی۔ میں پھر سے اس مال والی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب میری بہن کمرے میں آئی، اس نے کہا کہ بھائی آخر آپ شادی کے لیے مان ہی گئے۔ میں نے کہا کہ میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے چلی جاؤں؟ یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا ہے؟ میری بہن نے کہا کہ آپ کی ہونے والی بیوی کی تصویر ہے۔ میں نے کہا کہ لے جاؤ، میں نے یہ تصویر نہیں دیکھنی۔ میری بہن نے کہا کہ سوچ لے بھائی، یہ نہ ہو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، ابھی وقت ہے، دیکھ لے۔ مجھے تو کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ میری بہن نے ناک چڑھاتے ہوئے تصویر میرے آگے کر دی۔ میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تصویر تو اسی لڑکی کی تھی جسے میں نے مال میں دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میری دلی تمنا اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے تصویر پکڑ لی اور خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن نے کہا کہ دیکھا، تصویر دیکھتے ہی کیسے آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی؟ میں نے کہا کہ ہاں واقعی لڑکی تو بہت پیاری ہے۔ میری بہن نے کہا کہ اچھا جی، پہلے تو تصویر دیکھنا بھی گوارا نہیں تھی اور اب کیسے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ میں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا، میری شادی ایک نیک لڑکی سے ہو رہی تھی۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ میرے ساتھ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اس کی بہنیں رسم کرنے آئیں، اس کی سب سے چھوٹی بہن بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن دودھ پلائی کی رسم کے وقت وہ بہانے سے میری جیب میں ایک موبائل ڈال گئی اور میرے کان میں کہہ دیا کہ گھر جا کر اس میں جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لینا۔ میں بڑا حیران ہوا مگر چپ رہا۔ شادی کے کچھ دن بعد میں موبائل آن کر کے ویڈیو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے کیونکہ اس میں میری اور ثانیہ کی وہ والی ویڈیوز تھی جس بات کو میں اتنی مشکل سے بھولا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہی سب پھر سے میرے سامنے تصویر اور ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لیکن یہ سب میری سالی تک کیسے پہنچا؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جب میری بیوی کی بہن جو میری سالی تھی، اس کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ اتنے گرے ہوئے شخص سے
تو کبھی آپ سے اپنی بہن کا رشتہ نہ ہونے دیتی، لیکن جب تک مجھے پتہ چلا تب تک آپ میری بہن کے ساتھ نکاح کر چکے تھے، اسی لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ دولہا بھائی، آپ حیران ہوں گے میں کیسے یہ سب جانتی ہوں، تو اس کا جواب میں آپ کو آپ کے گھر آ کر دوں گی۔ میں بہت پریشان تھا کہ جس بات کو میں نے اپنے گھر والوں سے چھپایا اب وہ سب کو پتہ چل جائے گی۔ وہ ویڈیو کب بنی اور کس نے بنائی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تبھی میری بیوی کمرے میں آئی، اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری بہن کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے کچھ بات کرنے آ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں میری سالی میرے سامنے موجود تھی۔ میری سالی نے پہلے اپنی بہن کی طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر بولی، اپی آپ جانتی ہیں آپ کے شوہر کس قدر گھٹیا انسان ہے، آپ سے شادی سے پہلے انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔ میں خاموش تھا۔ میری سالی نے کہا کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز یہ سب ثبوت ہے، میں نے انہیں شادی والے دن ہی دیکھا تھا، اگر پہلے دیکھ لیتی تو کبھی بھی آپ کی شادی ان کے ساتھ نہ ہونے دیتی، مگر اب میں سب کو بتاؤں گی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میری بیوی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہنے لگی، بس کرو، تم ایک بہن ہو کر اپنی بہن کا گھر برباد کرنے لگی ہو۔ میری سالی نے کہا کہ اپی آپ سب جانتے ہوئے بھی اس درندے کا ساتھ دے رہی ہے۔ میری بیوی نے اس سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس شخص کو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں اتنے گرے ہوئے لگتے ہیں؟ میری سالی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ آپ تو ان کی بیوی ہے، آپ تو اپنے شوہر کی سائیڈ لے گی۔ میری بیوی نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، عمیر نے شادی کے پہلے دن ہی مجھے سب بتا دیا تھا، گھٹیا میرے شوہر نہیں بلکہ تم ہو۔ میری بیوی نے کہا کہ تم خود بتاؤ کہ تمہاری سہیلی ثانیہ نے جب عمیر کو نشے والا جوس پلایا تھا اس وقت ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ اگر میرا شوہر غلط تھا تو وہ بے ہوش کیوں تھا اور ثانیہ ہوش میں کیوں تھی؟ جب تمہاری دوست بے گناہ تھی تو اس کے پاس یہ تصاویر اور ویڈیوز کہاں سے آئے؟ پھر میری بیوی نے وہ سب ثبوت جو میری سالی کے موبائل میں سے ہو چکے تھے، شاید اسی دن کے لیے تھے تاکہ میں اپنے کردار کی گواہی دے سکوں۔ اس دن جب ثانیہ نے مجھے جوس دیا تھا اس وقت میں اپنے دوست کے فون پر بات کر رہا تھا اور وہ جوس پی رہا تھا۔ میرے موبائل میں آڈیو کال ریکارڈنگ کا آپشن ہر وقت آن رہتا تھا، اسی وجہ سے اس دن ثانیہ کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب تم ہوش میں نہیں ہو، اب تم کہیں بھاگ نہیں سکتے، تم نے میری بہت انسلٹ کی تھی اور تم سمجھتے تھے کہ ثانیہ اپنی بے عزتی اتنی جلدی بھول جائے گی، مگر یہی تمہاری بھول تھی۔ میں نے تمہیں یہاں لانے کے لیے تم سے معافی مانگنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تمہیں بھول چکی ہوں، لیکن میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم کسی سے نظریں ملا بھی نہ سکو۔ میں یہ سب ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے تمہیں تباہ کر دوں گی۔ میری بیوی نے وہ آڈیو میری سالی کو سنائی اور پھر میری سالی نظریں جھکائے کہنے لگی کہ ثانیہ اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میری سالی نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں اپنی دوست کی وجہ سے پریشان تھی۔ کہنے لگی، میں نے اتنا نہیں سوچا کہ وہ تو خود بگڑی ہوئی لڑکی تھی، میں اس بات کو لے کر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سالی کی پہلی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا، اس نے آج مجھے میری نظروں میں اتنا بلند کر دیا تھا کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، تم نے مجھے سمجھا، مجھے جانا، میرا اعتبار کیا۔ میں بہت خوش قسمت تھا جو مجھے ایک نیک اور اچھی بیوی کا ساتھ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نیک بیوی کا ہونا ہے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔